وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو تھوڑا سا آج کرتے آدھا حصہ ہم کریں گے تفسیر، اور جو اگلا آدھا حصہ ہوگا اس میں کچھ رمضان، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کا ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو اماں کے پاس بیٹھنا ہوگا. آپ اب یہاں پہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 یہی تھی جی. ٹھیک ہے نا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کرنی ہے نا یہی کرنی ہے. اس سے پچھلی آیت میں نے آپ کو پڑھائی تھی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یہ ہمارا عقیدہ ہے بالاجمال. ٹھیک ہے. اختصار کے ساتھ تمام انبیاء و رسل کی تعظیم توقیر ہم پہ لازم ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے بابا قل الحمد للہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. کہہ دیجئے کل تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہو اللہ کے ان تمام بندوں پر جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے. تمام انبیاء پر سلام اللہ نے دیا. پھر سورۃ الانبیاء سورۃ الصافات سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین. پھر سورۃ الصافات کی آخری آیتیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. تمام انبیاء کی تعظیم کرنا فرض ہے. کسی ایک نبی کی بھی شان میں کمی کرنا بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج. لا نفرق بین احد. ایک ہوتی ہے تفریق، ایک ہوتی ہے فضیلت. دونوں میں فرق. تفریق کا مطلب ہوتا ہے مائنس کرنا. فضیلت کا مطلب ایک کو دوسرے پر فضیلت دینی. وہ ہم نے نہیں دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. لا تفضلونی علی یونس ابن متى. میرا یونس میرا بڑا بھائی ہے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متى پر فضیلت مت دینا. الفاظ آپ نے اپنے سے گزرے ہوئے انبیاء سب بڑے بھائی ہیں نا، ان کی تعظیم کی ہے. آپ نے فرمایا میں نے مسجد کے اندر شیطان کو دیکھ لیا، میں نے پکڑ لیا تھا اس کو. بڑی مشہور حدیث. میرا دل تھا اس کو میں باندھ دیتا لوگ اسے تماشا کر، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. سلام اللہ وعلیکم السلام. لاج رکھی سلیمان علیہ السلام. کس نے؟ محمد رسول اللہ. تو یہ بالاجمال ایمان ہے اور لازم ہے. ان کی شریعت ہمارے لیے مطاع نہیں ہے. ہم اس کی شریعت کو متبع نہیں ہیں. ہم اس کے شریعت ہمارے لیے کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے، فضیلت ہے نا، ہم نے دی، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو ہم کم کر دیں، بس کر دیتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کہنا، یہ جو عابد صاحب نے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ یونس ابن متیٰ کو فضیلت مت دو، اس کا کچھ مختلف علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نا حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر چلے گئے تھے، اس اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھوڑا اونچا کر دیا. آپ کو فضیلت تو اللہ نے دی نا، آپ تو سید الرسل ہیں، اللہ نے کہا. اب اس کا یہ تبھی کہا نا، ایک ہوتی ہے تفریق اور ایک ہوتی ہے فضیلت. فضیلت اللہ نے دی ہے، میں نے اور آپ نے نہیں دی، بس اللہ نے جس حد تک دی ہم نے اسی کو ماننا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اچھا، قرآن کے دو مقام لوگ بولتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں معراج کے متعلق، اسراء اور معراج کے متعلق دو مقام پر موجود ہے. سورۃ بنی اسرائیل، دوسرا نام سورۃ اسراء، سورۃ النجم، پارہ 27. بنی اسرائیل میں اسراء کا ذکر ہے، زمین سے زمین تک کا سفر. نجم میں معراج کا ذکر. دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا سنیں، آیت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں، کچھ آیات. کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسراء کے سفر میں بھی کیا دکھائیں؟ آیات. سب سے بڑی آیت تو یہ ہے کہ 40 دن کا سفر رات کے پل میں طے ہو گیا. اس سے بڑی اور آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا کیا دکھائیں؟ آیات. نجم پڑھو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. رب کو نہیں دیکھا، کیا دیکھی ہیں؟ آیات دیکھی. نہیں مانتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے عروہ نے پوچھا، ٹھیک ہے، ان کا بھانجا تھا، اللہ کے بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھو، نے کہا بھانجے تیرے سوال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے. میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں، میں نے رب کی آیات دیکھی. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. قرآن کی جو بہترین تفاسیر ہیں صحیح احادیث، ان کو اپنا مقصد زندگی اور مطمع نظر بنا. صحیح حدیث پر چلو نا، قرآن اور صحیح حدیث. اب ضرور ہے وہ چکنی چپڑی باتوں کو جب تک، چونکہ ہم پاکستان میں لوگ ہیں نا، جب تک ہمیں وہ دو تین چار چیزیں لگی لپٹی تو مزہ ہی نہیں آتا. ہم مزہ ہی نہیں آتا. ہم ایک ڈش پہ ٹکنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، کھائیں نہ کھائیں لیکن ڈالیں گے سب، ہر جگہ ہاتھ ماریں گے. اس ٹاپک پہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پہ تو کوئی شک نہیں ہے. میری ندیم سے بھی ایک دفعہ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی. جیسے مجھے یہ چیز بڑی مایوب محسوس ہوتی ہے جب ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ، اور بڑی مشہور بھی ہے کہ شاہ مدینہ ارے بہت وہ تو نعوذ باللہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. اس میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں، اور ابھی ہم یہی سورہ پڑھ رہے ہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ جو خلیل کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروکاری کیجیے. آپ ان کی اس میں آپ لوگ اس طریقے سے سوچنا اور بات کرنا سمجھ نہیں آتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. لا تطرونی، میری شان میں اتنا غلو نہ کرنا، ایکسٹریم ہو جانا. کما اطرت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے غلو کیا مسیح ابن مریم میں. اور شاعری میں تو ہوتا ہی غلو ہے نا، غلو ہوتا ہے، اس لیے شاعری کو پسند نہیں کیا. ایسے مت غلو کرو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرنا. آپ جمرات پہ کنکر مار رہے ہیں، حدیث کو سنو.
کنکر مار، پہلا دوسرا تیسرا، وہ چنے کے دانے اتنے کنکر ہوتے ہیں، آپ نے ایسے کر کے دکھایا، یہ دیکھو ان کو بڑھانا مت۔ وہاں جب ہم شیطان کو کنکر مار رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھو نا کیسے جوتے ہی، اور وہاں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہاں شیطانی عمل کرتے ہیں، وہاں جا کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان، جوتے مار رہے ہوتے ہیں اس کو، فاعوذ باللہ سے۔ فرمایا اس چنے کے دانے سے اس کے سائز کو نہیں بڑھانا، بڑھاؤ گے تو غلو ہو جائے گا، تم سے پچھلے لوگ اسی غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اللہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ایک حدیث میں فرمایا مجھے اللہ نے عبدیت کو رسالت پر مقدم کیا ہے، میں پہلے اللہ کا عبد ہوں اور پھر اس کا رسول۔ کیا پڑھتے ہو؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ عَبْدُهُ یا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ غلف ہم نے کیا نا، ارے رسول تو رسول ہے، ہم بابے کو پتہ نہیں کون سا مقام دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ درجہ بندی نہیں، اللہ کو کہہ رہے ہم نے بعض کو بعض کی فضیلت دی، رائٹ بھی اللہ کا ہی ہے، بس دے دی، اللہ نے فضیلت دے دی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں بولتا ہوں کسی بھی انبیاء کی شان میں اتنی سی کمی بھی کرو گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایسی بات لا نفرق بین احد من رسل، کسی کی شان میں کمی نہیں کر سکتے ہم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی، بات ختم۔ لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ ایک کو معبود بنا دینا، دوسروں کو عابد بنا دینا، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی فنعوذ باللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کل کائنات کے لوگوں تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو، تم فقراء ہو، اللہ کے حضور فقیر ہو تم، بات ختم ہو۔ اور آپ نے بتایا تھا نا معراج کا جو واقعہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ خود چل کے گئے، سب نے کہا میرا بھائی میرا بھائی، ابراہیم نے کہا میرا بیٹا، سلام اللہ، ساتویں آسمان پر درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بچے ہی بچے ہیں۔ پڑھیں آپ بخاری کی روایت کتاب الجنائز، آپ کو مل جائے گی۔ اللہ اکبر جی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ بڑی زبردست آیت۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ قربان جائے نبی کے صحابہ پر، اللہ اکبر۔ صحبت رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے، بشر سے غلطی تو ہوتی ہے نا، وہ بشر ہی کیا جس سے غلطی نہ ہو۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، انکم لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں مٹا دے، ولا جاء بقوم، اور اللہ تمہاری ایک ایسی قوم کو لے کے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کتنا پسند ہے اس کا بندہ جب ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اس سے مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ پہلے امتحان میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی، پھر جو ہے وہ توبہ، ہاں، پھر جو ہے وہ معافی، اللہ اکبر، پھر وہی امتحان۔ پھر وہی امتحان۔ دیکھ لو یہ انداز اللہ کو بندے کے مطابق۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کبھی حج عمرہ کے لیے جاؤ تو دیکھنا بیت اللہ کی دیوار پہ، یہ دیوار پہ پردے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سورۃ النساء کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، یہ آیت بہت پسند ہے، بڑی امید دیتی ہے یہ آیت۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو برائی کر بیٹھا، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کبیرہ گناہ، نفس پہ ظلم کا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے طلبگار ہوا معافی کا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور ہی پائے گا، وہ اللہ کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے دروازے کھلے ہیں۔ امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، جی کتنا بڑا امام ہے حسن بصری، تابعین میں سے کبار تابعین میں نام آتا ہے حسن بصری، سعید بن جبیر، مجاہد، نافع، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ حسن بصری ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ خاص شاگرد ہیں۔ ام سلمہ سے علم سیکھا حسن بصری، بڑا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ درد دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ
آپ اللہ کے دروازے پر دستک دو، اللہ رب العالمین دروازہ کھولتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے دروازے کو دستک دو دروازہ نہ کھولے. کہتے ہیں ان کے درس میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا حسن کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں غش کھا کے گر گئی اللہ کی قسم. جب ہوش آیا کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کو یہ خاتون جانتی. اس کے دروازے کھلے، آؤ اس کے سامنے مانگو اس سے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ نے ایک حجت بنایا ہے. ہم پیغمبر کے صحابہ کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کی صحبت حاصل ہے اس کو بابا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی صحبت میں رہا. وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ منتخب لوگ ہیں. اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کر دیا. یہ دیکھو فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں. کون؟ میں، آپ، بعد میں آنے والے قیامت والا. بِمِثْلِ، ویسا ہی ما آمنتم بِهِ، جیسا ایمان لائے ہو تم اے نبی کے صحابہ. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو دوسرے ہدایت پا گئے انشاءاللہ. ہم نے ایمان کو اس ڈگر پہ رکھنا ہے. ابوبکر، عمر، عثمان. ہمارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی احب اللہ ورسولہ وابو بکر وعمر. میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، اللہ، اس کا رسول، ابوبکر، عمر صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن انس کو پتہ ہے میرے اعمال اور ان کے اعمال برابر نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان سے محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی قیامت کے روز ان کا ساتھی بنا دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عمل تو برابر نہیں ہے، لیکن کم از کم اس قاعدے پہ تو کھڑے ہو جاؤ، اس صف میں تو جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کے لوگوں سے محبت تو کرو، ان کی زندگیاں تو پڑھو. ہمارے پاس تو ایک بیوی، 2 بچے، 3 بچے، 5 بچے، بس ان کے 20 بچے کس کے آسرے پہ چھوڑے؟ اللہ. کتنا دین غالب کیا، وسائل نہ ہونے کے برابر دین غالب تھا، چونکہ وہ دین سے مخلص تھے. اللہ پروردگار، اللہ کی قدر کس چیز کی؟ اخلاص کی. الا للہ الدین الخالص، اللہ کو خالص دین چاہیے، سنسیرٹی، خالص تھا. تبھی تو کہا تمہارا ایمان معیار ہے، پرکھ لو. ان تولوا، اگر وہ منہ موڑ لیں، اس قسم کا ایمان نہ لائیں، فانما هم فی شقاق، تو وہ لوگ محض ایک مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. کیونکہ دین اسلام کی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. بدر کا مقام، جو مرا دلیل دیکھ کے مرا، جو زندہ ہے دلیل دیکھ کے زندہ ہے. اس کو پتہ چل گیا یوم الفرقان میں حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے. جو مر گئے ان کو بھی یقین ہو گیا کہ محمد حق پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو زندہ ہیں ان کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ حق پر ہیں. نہیں مانتے، وہ ضد ہے، وہ انا ہے، وہ ہٹ درمی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. اللہ جس کو ایمان کی توفیق نہ بخشے تو نہیں بخشتا، چاہے دعوت دینے والا اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب کو دعوت دی یا نہیں دی؟ ابو جہل کو دی، عتبہ کو، شیبہ کو، سب کو دی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی، اپنی بیوی کو دی، ابراہیم نے اپنے والد کو دی. مانا نہیں. تو جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اگر اللہ کا نبی بھی اس کو دعوت دے گا، چونکہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، یاد رکھو. ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ 2. ہدایت بمانا رہنمائی، ہدایت بمانا توفیق. جب ہدایت بمانا رہنمائی ہوگی سب کریں گے، انبیاء، رسول، داعیان، امت سب کریں گے، مرد، خواتین، عالم سب کریں گے. جب ہدایت بمانا توفیق ہوگی، اس ہدایت کو قبول کرنے کا جو توفیق ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کرتے ہو آپ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے. ہدایت کی توفیق اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا، اور اللہ کے ہاں معیار کہ وہو اعلم بالمہتدین، وہ جانتا ہے اس ہدایت کے قابل کون ہے. یہ ذہن میں رکھو. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، بدو عرب، ان کا کفر بھی سخت
منافقت بھی سخت. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دین محمدی کو سیکھیں. اعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے میں ان کو کبھی بھی دین اسلام سیکھنے کی توفیق نہیں دوں گا, ان کا دل اس قابل ہی نہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, منافق کبھی فقیہ نہیں بن سکتا. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, منافق کبھی عالم نہیں بن سکتا. سورۃ المنافقین پڑھیں جا کر پارہ 28 گھر جا کر, 2 مقام, نہ فقیہ نہ عالم. اس کے لیے آپ کو نقی اور صاف ستھرا دل چاہیے جس میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. گناہ سب سے ہوگا, کبائر بھی ہوں گے صغائر بھی ہوں گے, کوئی بات نہیں, انسان کو بنائی اسی لیے, گناہ کرے گا بھی, میں نے آپ سے کہا, لیکن کم از کم منافق تو نہ بنے. گناہ کرتا ہے تو کرے, گناہ کو گناہ سمجھے نا. سورۃ الکہف کل پڑھو گے آخری رکوع, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے دنیا کے اندر سعی, کوشش, جدوجہد کی غلط کاموں میں, مال منال وقت ٹائم لگایا بدعات میں, خرافات میں, کفر میں, ضلالتوں میں, بد عقائدگی میں, بد عقیدہ. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور ایمان عقیدہ یقین یہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے بڑا نیکی کوئی نہیں ہے. بھائی ایک انسان ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے, اور دوسرا انسان ہے اس گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. میری نگاہ میں, میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت کی روح میں, جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے. چونکہ جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا, آج نہیں کل, کل نہیں تو 50 سال کے بعد اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی. یہ تو بولتا میں کرنے کی کر رہا ہوں, اس کو توبہ کیسے کرے گا؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا تمہارے پاس غاشیہ, غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی, قیامت کا نام ہے. کیا تمہیں قیامت کے احوال کا نہیں پتہ چلا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ, اس روز کچھ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوئے ہوں گے, کیونکہ دماغ, دل کی آواز آنکھ اور چہرہ بتا دیتا ہے. عاملۃ ناصبہ, عاملہ کا مطلب عمل کرنے والے, ناصبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے, اتنے عمل کی. تصلی نارا حامیہ, کہاں جائیں گے؟ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہ اکبر. ایمان, اخلاص. اجعلتم, سورۃ التوبہ پڑھو, اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. او مکہ کے کافروں, تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کے انتظامی امور چلانا, ان اعمال کو اس آدمی کے عمل کے برابر کر دیا جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. لا یستوون, اللہ کے ہاں تم دونوں برابر نہیں. ارے اللہ کا مہمان حاجی, اس کو کھانا کھلانا, اس کو پانی پلانا, اس کی ضیافت کرنا, اس کی میزبانی کرنا, اور مسجد الحرام کے امور کو چلانا کتنا بڑا عمل ہے مجھے بتاؤ. اللہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس ایمان نہیں, مجھے تمہاری یہ نیکی بھی قبول نہیں. سمجھ دیں نا, اس کی ایسے میں کیمرہ کچھ اور بول دوں گا اور عذاب بنائے گا میرے لیے. ہے اس کو وہ یہ فکر تو پڑی ہوئی ہے دنیا میں معذور کوئی بچہ نہ رہے. اس بدبخت کو غزہ کے اندر بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اتنی بڑی منافقت, اتنی بڑی منافقت. عالم کفر خاموش, عالم کفر تو ہے ہی ہے. ارے مسلمان میں اور آپ ٹھنڈے بیٹھ گئے, ٹھنڈے ہو گئے. ابھی دیکھنا نا کل پرسوں لوگ وہ جائیں گے سامان لینے کے لیے, سودا سلام لینے کے لیے, سب وہی مصنوعات لے کے آ جائیں گے. بھول گئے, کیا کرو گے؟ ہمارے یہ صلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کتاب الفتن کی روایت. آپ نے فرمایا ایک شخص صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین کو دن میں 1,00,000 دفعہ بیچے گا. یاد رکھو,
جنت تو بہت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ فرمایا ابھی جنت اور جنتیوں کے بیچ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 500 سال کے بعد اتنا فاصلہ ہے، ان کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مہک آ رہی ہے اس طرح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا غزوہ احد میں، اللہ اکبر، ان کی بہن نے کہا میرے بھائی پورا دن تو لڑ رہا ہے، یہ کچھ کھجوریں ہیں کھا لو، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی، یہ کھا لو تمہیں تھوڑی انرجی دے دیں گے۔ وہ کھجوریں لی، انہوں نے لی اور پھینک دی۔ فرمایا مجھے احد کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ چچا ان کا لڑے، پتہ نہیں کتنے کافروں کو مارا اور خود شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا ایسے لوگ، ابھی آپ کو کہا صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر، دین کو دنیا کی مفاد کی خاطر بیچنے والے جنت کی خوشبو سے نہیں محروم رہیں گے، یاد رکھو۔ تو یہ سب چیزیں دین کے ساتھ اخلاص بہت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس یہی تو تھا، اور کیا تھا یار۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع جو ہے وہ للہ ما فی السماوات، وہ بھی مطلب ان کے لیے صحابہ ہی کے لیے تھا، اور کس کے لیے تھا؟ انہی کے لیے تھا۔ وہ پوری ایک تقریر ہے، بتاؤں گا آپ کو، سوال جواب ہے پورا۔ تو یہ ایک مقام ہے ان لوگوں کا، ان کو اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں بہت ڈرنا۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو لوگ میرے صحابہ پر برا بلا کہہ رہے ہیں، لعنت سب کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان سے کہو تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا گولڈ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، میرے صحابی نے جو اللہ کے راستے میں کھجور دیا نا، کھجور یا گندم جو 1 مد 1 کلو دیا، اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں احد پہاڑ اور کہاں کھجور کا ٹکڑا، کہاں 2 کلو گیہوں، جو کیا حیثیت ہے۔ یہ میں نبی کے صحابہ میں یار فقد اہتدوا وان تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں فانما هم فی شقاق، اس میں وہ مخالفت میں مخالفت کرتے رہو۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی۔ ایسی مخالفت کرنے والا اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دوں، دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کے راستوں کو مشکل فرمائے، بلکہ مسدود کر دے، بند کر دے اللہ رب۔ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ تو یہ مخالفت ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر پہنچے تو ان کو شہید کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مصر کا جو میوزیم ہے وہاں پر وہ قرآن کا نسخہ آج بھی ہے جہاں وہ خون کا دھبا موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں روکتے ہیں۔ تو آپ کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ جی آپ کا کچھ سوال ہے؟ مجھے وتر پڑھنے کا طریقہ بتائیے گا، جو ابھی ہم پڑھتے ہیں زور کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، وتر پڑھنے کے بہترین طریقے 2-3 ہیں، میری بات سنیں۔ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقے، میں تینوں طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وتر کا ایک طریقہ وہ ہے جو جس طرح آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہو، 2 پڑھا، سلام اٹھے، تیسرے پہ سلام پھیر دیا، ٹھیک ہو گیا، جو نارمل ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ ایک وتر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت کو اکٹھا پڑھا، بیچ میں کوئی تشہد نہیں کیا۔ 2 وتر کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا، پھر ایک الگ سے پڑھی، اس کی نیت بھی الگ سے، الگ سے ایک رکعت کچھ، ہاں بالکل آپ ثنا پڑھیں گے ساتھ۔ اچھا، ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کی کہ وتر کو مغرب کی، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تینوں طریقے آپ کو میں نے بتا دیے نا، تینوں۔ اس میں سب سے افضل اور سب سے بہترین جو سنت کے زیادہ قریب ہے وہ تیسرا طریقہ، 2+1، 2 پڑھو، سلام پھیرو، 1 پڑھو، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔
یاد رکھنا ہے. میں نے آپ کو تینوں طریقے بتا دیے, میں نے انکار نہیں کیا تھا اس تینوں طریقے. ٹھیک ہو گیا. سب سے افضل کیا ہے؟ 2 پورا تشہد کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اٹھے, 1 رکعت پڑھی اور دعا کی, ختم. اگر آپ قنوت وطر کر رہی ہیں, دعا قبل رکوع کریں گے. آپ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر, قنوت وطر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ قنوت نازلہ پڑھیں گے, جو دشمن کے لیے بد دعا ہوتی ہے, وہ بعد الرکوع ہوگا اور ہاتھ اٹھا کے ہوگا. یاد رکھنا اس کو. تو وطر کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. اس پر دلیل حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے, قاری, اور بھی روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب عشاء کے بعد جو ادھر ہوتے ہیں اس میں قنوت پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے. اور اگر بھول جائیں تو کوئی بات نہیں, کوئی بات, حرج کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں. ضرور دعا ہے, دعا پڑھے نہ پڑھے, نہ بھی پڑھے تو ہو جاتی ہے, بس وہ تھی. جی کیا اور کسی قنوت ہی پڑھی جاتی ہے نا. دعائیں کروں 2 ہے, اللہم انا نستعینک و نستغفرک, اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یہ ہے اصل دعا, یاد کرو. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی واصرف عنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک و نتوب. بولو پتہ نہیں کیا پشتو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے, اس کو آپ یاد کرو. یہ کریں یاد. یہ آپ نے حسن اور حسین کو سکھائی رضی اللہ عنہما, فرمایا اجعلوہما فی قنوتکم فی وطرکم, اپنے وطر میں پڑھو اس کو. اس دعا کو یاد کرو. اس رمضان میں آپ کو یہ ہوم ورک ہے. یہ آپ حصن المسلم اٹھا لیں گے نا, حصن المسلم اس میں آپ کو مل جائے گی. اس کو آپ پڑھو, یاد کرو, اس کو پڑھو. نہیں آتی دیکھ کے پڑھو, 30 دن دیکھ کے پڑھو گے, یاد ہو جاؤ گی انشاءاللہ. جنازہ, نماز جنازہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی ساری تکبیروں کے ساتھ ثابت ہے. 4 5 6 7 8 9 10 11. جی, لیکن مروجہ طریقہ جو ہے ہمارے یہاں 4 تکبیرات کے ساتھ ہوتا ہے. پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اس میں ثنا, فاتحہ اور کوئی سورہ. صحیح جو طریقہ بتا رہا. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری آج ہی بات ہو رہی تھی, اسی جگہ پر انشاءاللہ ہم ایک جنازے کا پورا ورکشاپ کریں گے, اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی, جنازے کی بھی اور نماز کی ایسے ایک ورکشاپ پوری کی پوری کریں گے, اسی طرح سکھائیں گے آپ کو, اللہ نے چاہا تو. دوسری رکعت میں, دوسری تکبیر میں آپ درود پڑھیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, درود ابراہیمی. اور تیسری رکعت میں, تیسری تکبیر میں آپ اس میت کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں. چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا. اب سنیے, نماز جنازہ کا جو مسنون طریقہ سلام ہے وہ تسلیم واحد, ایک طرف سلام. ہم یہاں دیکھ کریں گے, لوگ بولیں گے ہمارے میت کو خراب کر دیا اس نے. ٹھیک ہے, ہم یہاں تو 2 نہیں 3 دفعہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کو صحیح. کیونکہ مسئلہ یہ تھا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے نا ہماری وہ چشمہ میں یہ اتارو, مالکی, حنبلی, شافی, کچھ نہیں. شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہوا آپ نے؟ اس کا اصل نام تھا قطب الدین احمد. شاہ ولی اللہ لوگوں نے نام رکھا ہے. ولی اللہ, اللہ کا ولی, اتنا بڑا درجہ تھا. ایک چمکدار ستارہ تھا یار. انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا 400 سال تک حنبلی, شافی, مالکی, حنفی وجود ہی نہیں تھا, وجود ہی نہیں تھا. یہ سب چیزیں 400 سال کے بعد ہوئیں. اینک کو اتارو, خدا را, قرآن پڑھو اور احادیث کا مطالعہ کرو, اس کے مطابق چلو. کوئی بات نہیں, الحمد نہیں ہے الطاف بھائی, نہیں ہے. آپ احادیث صحیح ہیں, جس حدیث کو صحیح امام نے کہا تو اس کو مان لو, جس کو کہا صحیح نہیں اس کو مت مانو. وہی بات ہے, کس امام نے نہیں, وہ امام ایسے جو متفق علیہ امام ہیں, بات ختم. بھائی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں نا, بخاری نے ایک بات کی اور بیان کی ہے تو مان لو نا اس کی, نے کیوں نہیں مانتے؟ اور اس آنکھ بند کے کر کے کیوں مانتے ہو؟ اس نے دلیل دی ہوگی نا, نہیں دلیل تو مت مانو. اچھا بھی ہمارے نماز جنازہ میں تو پہلی تکبیر میں آپ کو پتہ ہے اتنی جگہ نہیں ملتی کیا؟ یار ہمارے یہاں جنازہ بہت مشکل ہوتا ہے یار, بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے یہاں جنازہ. اللہ محفوظ فرمائے. ہم جنازے کے ساتھ بہت مسئلہ کرتے ہیں. ہم تو نہیں پڑھنی, ثنا پڑھنی ہے نا الحمدللہ. نہیں, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پڑھنی ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس، مسلم کی روایت ہے، تبھی تو آپ کو حدیث پڑھو، وہ تم تو فاتحہ پڑھ رہے ہو، آپ میں نے جان بوجھ کے پڑھی لتعلموا ان ھذہ سنت، تاکہ تم سمجھو یہ سنت ہے. اور ایک روایت راوی ہے، سنو، حضرت عوف بن مالک، حدیث پڑھے نا، صحیح حدیث ہے، نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی، آپ نے میت پر اتنی دعائیں پڑھی، میرے دل میں تمنا آئی اے کاش کہ یہ میت میری ہوتی. اللہ، آپ دعائیں پڑھو گے نا، بے شمار دعائیں ہیں جنازہ کی. جی آج ہی میں ایک میت اہل حدیث کی تھی، میرے سمدھی کی، اور وہ جنازہ پڑھا، انہوں نے کوئی دعا نہیں. اللہ ایک بھی اکبر. دعا کدھر یہ مسجد محمد میں اللہ ہم سب کی حفاظت، 16 بلاک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں وہ اہل حدیث نہیں ہوگا، وہ آل حدیث ہوگا، کوئی وہ اہل حدیث نہیں ہے وہ. ہاں دعا مانگ سکتے ہیں میت کے لیے، اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. جنازے میں نہیں، نارمل اچھا جنازے میں وہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، آپ سے بے شمار دعائیں ثابت ہیں. ہم تو اللہ مغفر لحینا میتنا پڑھ دیں نا، سب سے اللہ مغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا والذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من فتنۃ القبر. یہ ایک دعا ہے. ایسے آپ دعا پڑھو گے، نارملی میں آپ کو بولتا اگر خدا کی قسم میت سامنے اسے محبت ہونا، اگر دل سے اس کے لیے دعا پڑھو، چونکہ پیغمبر کی استغفروا لاخیکم اخلصوا لاخیکم فی الدعاء، یہ الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو 6-7 منٹ تو کہیں نہیں گئے ہوئے، 6-7 منٹ کہیں نہیں گئے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. ہمیں الحمدللہ میں پڑھتا پڑھاتا ہوں، یقین کرو بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں امام کو نہیں پکڑ سکتا، نہ پکڑ سکتا. پھر سلام کے بعد بولتا ہوں اللہ اس نے تو نہیں پڑھنے دیا، میں الگ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میری دعا اس میت کے حق میں تو قبول کر. اب انہوں نے نہیں پڑھنے دی، میں کیا کروں؟ وہ نہیں پڑھنے دیتے ہی نہیں ہے پڑھنے. کچھ بھی کرو، اب بندہ جیت کتنا دوڑے گا بابا، تھک جائے گا. اب ہم بڈھے ہو گئے، ہم نہیں دوڑ سکتے بابا. ٹھیک ہے، نہیں کوئی پڑھا لے. کس نے کہا یہ ہمارے یہاں تو لیول لگ گیا نا، مولویوں کو جنازہ بھی پڑے گا، جس کو جو مرضی پڑھائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ جنازے کے اندر اخلاص اگر پیدا کرنا ہے تو اس کا سب سے قریبی جو ریلیٹو ہے وہ پڑھائے، اس کی اولاد پڑھائے. ہمیں اتنی امامت کا پتہ ہونا چاہیے، یہ دعائیں آنی چاہیے، ضروری دین ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں نکاح پڑھانا آنا چاہیے. دوسرا تیسری چوتھی جو تکبیر ہے اس پہ رفع یدین سب پہ. عبداللہ بن عمر کا روایت ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یرفع یدیہ مع کل تکبیرہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر تکبیر کے ساتھ، عبداللہ بن عمر کا عمل تھا، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. ٹھیک، ایک کتاب ہے، کتاب احکام الجنائز. کیا نام ہے؟ احکام الجنائز. شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، موٹی کتاب ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اس کو آپ ضرور مطالعہ کریں، آپ کو نیٹ میں مل جائے گی. احکام الجنائز، ضرور اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر عید کے بعد ہم جو آپ کو پورا پڑھائیں گے اسی سے پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور پورا ہم 2-3-4 دن کی ورکشاپ کر دیں گے یہاں، 2-3 گھنٹے کے لیے ایک پوری چیز آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. پھر اس طرح نماز پڑھیں. ایک سوال، جو سنت موقع ہیں وہ سنت موقع اگر میں رات میں عشاء کے بعد اگر جمع کر کے پڑھ لوں 12 اسی ٹائم پہ یہ ہیلا ہو جائے گا. نہیں، اگر کسی وجہ سے اگر مسئلہ ہو گیا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز کے بعد لوگ آ گئے تو آپ ان کے ساتھ مصروف ہو گئے گفت و شنید میں، یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. آپ نے عصر کے بعد وہ 2 رکعت کی قضا دی ہے، مؤکدہ کی بھی، تو اسی ٹائم پہ پڑھنا. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 12 رکعت کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ 2 اس ٹائم، یہ 4 اس ٹائم، یہ 2 اس ٹائم. اپنے الفاظ ہیں، قبل الفجر، قبل الظہر، بعد الظہر، بعد المغرب، بعد العشاء. الفاظ ہیں رسول اللہ. نہ ایسے نہیں ہوتا، نہیں یہ کام غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ترتیب بہت ضروری ہے. قضا نماز کے بارے میں بہت سارے لوگ قضاء عمری کی بات بھی کرتے ہیں. ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتائیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین بندے کا سب سے پہلے جو حساب و کتاب کرے گا حقوق اللہ میں سے وہ نماز ہے.
اگر اس کی نماز پوری ہو گئی افلح و نجا، کامیاب ہو گیا، نجات پائے گا۔ اگر اس کی نماز کم ہو گئی اللہ فرشتوں سے کہتا انظروا لعبدی هل له من تطوع، دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے۔ یہ نفلی نماز جب انہوں نے سوال کیا نا بہت سنت موقع، یہ نفلی نماز ہے، اشراق نفلی ہے، تہجد نفلی ہے، یہ سب نفلی نماز ہے، استخارہ کی، دین کی، جو بھی نماز ہے سب نفلی ہے۔ اللہ کہے گا اس نفلی کو فرائض میں چینج کرو، اب آپ برابر کرو، اگر ہو گیا تو کامیاب ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں ہوگا، ایسے ہی روزے میں ہوگا۔ استغفار کرنے سے پرانی نماز معاف نہیں جاتی؟ استغفار ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، استغفار کر لیا، التوبہ تہدم۔ لیکن اب کیا اگر ایک بندے کو ہوتا ہی ہے تو وہ نوافل کا اہتمام کرتا جائے، نہیں تو اس نیت سے پھر وہ نہیں کوئی نیت، اس کو نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے، نفل پڑھو نفل۔ بعض اوقات استغفار کرنے کے بعد بھی دل میں ہو رہ جاتا ہے کہ قبول نہیں ہوا، ایک جو ہے نا انسان کے دل میں ہو جاتی ہے ندامت جیسی، ہاں وہ رکھنا اللہ سے برا گمان رکھنا نہیں رکھنا، بالکل بالکل۔ اب اللہ رب العالمین سے نا، اب اللہ کہتا مجھے یہ نہ کہو اللہ مغفر لی ان شئت، اے اللہ تو چاہ تو مجھے بخش دے، نہیں، اللہ تو بخشے گا۔ اللہ کہتا میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ اس کے جی ایک ہے نا امید اور نا امیدی کے درمیان رکھو معاملہ، بس۔ تو اللہ اس سے خوش رہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیانی چیز کا نام ہے، بات ختم، ٹھیک ہے؟ رمضان 4:30 سے ہماری کلاس انشاءاللہ جمعرات کو یہاں، ابھی ہم یہی کلاسیں ہم عید کے بعد شروع کریں گے۔ رمضان میں دن میں دورہ قرآن ہوگا یہاں پر، دورہ قرآن ہوتا ہے۔ وہ ندیم بھائی آپ کو اس کی تفصیل بتا دیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل۔ جی کل آپ نے کہا کہ قرآن شریف کھول کے آپ نفل میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جیسے میں نے اس میں پڑھا قرآن شریف پڑھ دیا، پھر رکھنے کے لیے پھر میں کیا رکھ دو۔ اچھا تو اس سے وہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے دستک دی، جا کر کنڈی کھول کے پھر آگے شروع ہو گئے۔ لیکن وہ اتنی قریب ہونی چاہیے کہ اب قرآن میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ قرآن اٹھا کر شلف رکھ کے پھر آ کر بیٹھو، اپنے قریب رکھو، الحمدللہ یہاں پر وہ ایک ٹیپائی چھوٹا سا ٹیبل رکھ لو، وہاں رکھ لو، پھر آپ رکوع میں جا سکتے پھر رکو جا سب موبائل پہ پڑھ لو، موبائل پڑھا جب میں ڈالا بہر آیا تھا پھر نکال لی، کوئی بات نہیں، کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ فرض نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے؟ فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں تشہد کے بعد دعا بھی نہیں مانگنی، کیوں نہیں مانگنا؟ مطلب جو دعا نہ ہو، اردو میں نہیں، نہیں اردو میں، عربی میں۔ عربی میں جو دعا ہے فرض میں بھی ہو۔ جی فرض ہی میں تو ندیم بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيُخَيِّرِ الْمَسْأَلَةَ، آپ نے فرمایا آخری تشہد میں درود کے بعد 4 چیزوں کی پناہ بہت ضروری ہے، میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہوئی ہے۔ طاؤس، صحیح مسلم، جو ان 4 کی نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ رجوع کرے، نماز کو لوٹائے۔ من قبر من عذاب جہنم فتنۃ المسیح الدجال فتنہ، اس کے بعد آپ کے اختیار، آپ کو جون سی دعا رب العالمین کو پسند ہے وہ مانگو اللہ سے، لمبا تشہد کرو، جون سے، قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو، بس مسنون دعائیں قرآن و سنت کی ہو، مانگو اللہ رب۔ تشہد تو بہترین چیز ہے وہ، ضرورت کی دعا ہو، ہاں جی، اپنی ضرورت کی دعا ہو۔ بھی اللہ سے مانگے، اللہ مقضی حاجتنا و حاجت المسلمین، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اردو میں دعا آپ نفل میں ضرور مانگ سکتے ہیں، تشہد نفل میں بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر، میں نماز جو عربی میں ہے عربی میں پڑھیں، نارملی ایک سجدہ کریں اللہ کے سامنے، تو اس میں آپ نماز کو عربی میں رکھو۔ دعائے قنوت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز میں اردو میں نہیں مانگے آپ دعا، نماز جو بھی ہے نا وہ عربی میں، کیونکہ صلاح ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حتیٰ کہ خاتون تھیں، بچی تھیں، ان کو نماز بالکل بھی نہیں آتی تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے کہا آپ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتی جاؤ، اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں، یہ کہا، اور ساتھ دعا کو، نماز کو یاد کرو، جب آپ کو یاد ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے پھر سجدے کے اندر بھی زور سے پڑھ سکتے ہیں، because وہ عائشہ کی حدیث ہے نا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جی وہ قریب جا کر گئی تھی، بٹ وہ آواز تو آواز آئی، آ جاتی ہے، آپ بہت قریب جائیں گے تو آ جائے گی آواز الحمدللہ، اتنی آواز سے نہیں پڑھو، بالکل ہلکی دھیمی سی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں ذرا آپ کی توجہ رہتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ